السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ابھی بھی کچھ لوگ مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں اور گستاخ رسول کہہ رہے ہیں، واجب القتل کہہ رہے ہیں۔ ابھی بھی یہ طوفان بدتمیزی رکا نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے جو ابھی بھی اپنی زبان کو نہیں روک رہے ہیں، ان کے توبہ کرنے کے بعد، ان کے رجوع کرنے کے بعد بھی اگر یہی رویہ اپنا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے، علماء نے ان پر بیان دے دیا ہے اور ابھی بھی بڑے بڑے علماء ان پر بیان دے رہے ہیں۔ ان کے سلسلے میں پوری دنیا میں جو فیمس علماء کرام ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، مولانا منظور مینگل صاحب ہیں، مفتی عبدالواحد قریشی حفظہ اللہ ہے، جو سوشل میڈیا پر مشہور و معروف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑا کام لے رہے ہیں۔ ان تمام نے یہ بیان دے دیا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی، گستاخی نہیں ہوئی ہے۔ کہ حضرت مولانا طارق مسعود صاحب ان سے غلطی ہوئی اور میں نے خود ان پہ گرفت کی، خود میں نے ان کو فون کے پہ بات کی کہ جو آپ نے رسم الخط سے حوالے سے بات کی یہ بھی غلط ہے، اور جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اس پہ جو آپ نے الفاظ کا انتخاب کیا وہ بھی مناسب نہیں تھے۔ لیکن میں گستاخی نہیں سمجھتا اس کو قطعی طور پہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اتنی بڑی ہے کہ اگر 1000ویں حصے میں بھی، 1,00,000ویں حصے میں بھی کوئی تھوڑی سی بھی کوئی شک ہو جائے فوراً توبہ کر دیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، صاف طور پہ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں۔ الحمدللہ انہوں نے فوراً جیسی میں نے کہا تو انہیں دیر نہیں لگائی، تو یہ سارا انہوں نے کام کر لیا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جامعۃ الرشید اپنے تمام اساتذہ کے ساتھ، فضلاء کرام کے ساتھ، مولانا طارق مسعود صاحب کے ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ مولانا طارق مسعود صاحب کو نقصان پہنچائیں۔ مولانا طارق مسعود صاحب ایک سچے عاشق رسول ہیں اور کروڑوں لوگوں کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان محبت سکھائی ہے۔ کروڑوں نوجوانوں کو پوری دنیا میں انہوں نے دین کی طرف، قرآن کی صداقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق انہوں نے سکھایا ہے۔ اگر اسی بات کو ثابت کرنے میں ان سے اگر ایسے الفاظ نکل گئے ہیں جو صحیح نہیں تھے، جو نامناسب تھے، اور انہوں نے اس کی کئی بار معذرت بھی کر لی ہے، تو پھر آپ کے پاس کی کیا گنجائش موجود ہے کہ آپ فتنہ برپا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوں گے آپ؟ تو میں آپ سے یہ بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا طارق مسعود صاحب کے اس معذرت کے بعد مولانا طارق مسعود صاحب کا ساتھ دیں، ان کو سپورٹ کریں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماننا پڑے گا۔ پھر انہوں نے 2 بار میڈیا پہ آ کے کھلے لفظوں میں معذرت بھی کی ہے، اللہ سے آپ توبہ بھی کی۔ بالکل کی۔ مجھے بتائیں، ایک آدمی اگر غلطی کر لے، وہ غلطی پہ ڈٹے نہیں، وہ غلطی پہ اللہ سے بھی معافی مانگے اور عوام سے بھی مانگے، پیچھے کیا بچا یار؟ کیا کرو گے تم؟ میں حیران ہوں مولانا، آپ لوگ حیران ہوں گے۔ کل سے میں نے بات کی ہے نا، آج میرے موبائل بھر گیا ہے ان باکس اور ہمارا سوشل میڈیا، لوگوں نے مجھے ماں کی گالیاں دی، باپ کی گالیاں دی، میرے والدہ اور والد فوت ہو گئے۔ پھر بھی بعض لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر غلط سلط بیان بازی کر رہے ہیں اور گستاخ رسول کہہ رہے ہیں۔ کبھی جملوں پر غور کر لیا کریں کہ آپ کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے جہالت پر، افسوس ہوتا ہے شدت پسندی پر۔ شدت پسندی کے سارے حد پار کر دیتے ہیں لوگ۔ گستاخ رسول کا الزام یہ بہت بڑا الزام ہے۔ کسی کو گستاخ رسول کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے کافر کہہ دیا ہے۔ کیا مفتی طارق مسعود صاحب کافر ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یا اس طرح کے بڑے علماء سے اگر کوئی غلطی ہو جائے کبھی کبھار، جو ہمیشہ دین کی بات کرتے ہو، قرآن کی بات کرتے ہو، حدیث کی بات کرتے ہو، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہو، تو کیا آپ انہیں گستاخ رسول کہہ کر انہیں کافر کہہ دو گے؟ اور آپ کو پتہ اس کی سزا کیا ہوگی؟ اگر وہ گستاخ رسول نہیں ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی ایسے آدمی پر کفر کا الزام دیتا ہے جو کافر نہیں ہے تو وہ کفر اسی پر لوٹ آتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اپنی زبان کو کنٹرول پہ رکھیے۔
اگر آپ نے ان کو پھر کہا گستاخ رسول اور آپ اس پر ابھی بھی قائم ہیں تو آپ ہٹ جائیے، ورنہ اپنے ایمان کی فکر کریے، کیونکہ وہ کافر نہیں ہیں، انہوں نے غلطی کی ہے، گستاخی نہیں کی ہے۔ بہت سارے علماء نے ان کے بارے میں باتیں کی ہے۔ اب الحمدللہ انہی کے ادارے کے محتمم، جامعۃ الرشید کے محتمم مفتی عبد الرحیم صاحب حفظہ اللہ نے بہت بہترین بیان دیا اور ان کو عاشق رسول قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، تمام اساتذہ اور طلبہ ان کے ساتھ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کے بیان کے بعد یہ طوفان بدتمیزی کا ریشو کم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، شدت پسندی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مرتے دم تک حفاظت فرمائے، آگے اچھی طرح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔